किया करो यहाँ मौजूद है खुदा। अपना किया करो यहाँ मौजूद है खुदा। सब इल्तिजा करो, सब इल्तिजा करो यहाँ मौजूद है खुदा। दिल से दुआ करो यहाँ मौजूद है खुदा। रहता है साथ साथ, निभाता है दोस्ती। रहता है साथ साथ, निभाता है दोस्ती। रहता है साथ साथ, निभाता है दोस्ती। ना गिला करो यहाँ मौजूद है खुदा। ना गिला करो यहाँ मौजूद है खुदा। सब इल्तिजा करो, सब इल्तिजा करो यहाँ मौजूद है खुदा। खुदावंद यीशु मसीह के काबिल ताज़ीम, बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदाए कादर मुतलक यहोवा का बड़ा बड़ा शुक्र है यीशु नाम में कि उसने फिर एक दफ़ा और हमें मौका दे दिया ताकि हम जिंदा खुदा का जिंदा कलाम सुन सकें। अभी आप मेरे बेटे स्टीफन जॉन की मार्फत दुआया हम्द का गीत सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपको बरकत मिली होगी। अब मौका है कि हम किताब मुक़द्दस की तरफ आएं। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस मौजूद हो इस वक्त तो ज़रूर निकाल लें और मेरे साथ साथ तिलावत करें। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बड़ी खामोशी से, बड़ी संजीदगी से, बड़े एहतराम से खुदा का कलाम सुनिए। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। मत्ती की इंजील से है तिलावत कलाम पाक आज, और उसका 8वां बाब है और उसकी 27वीं आयत, सिर्फ एक आयत। अगर खुदा के कलाम पर गौर किया जाए, मेडिटेट किया जाए तो एक आयत ही काफ़ी है इल्हाम की। मत्ती की इंजील का ये 8वां बाब है और उसकी 27वीं आयत में यूं लिखा गया है, और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। फिर सुनिए, और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे,
جو بھی آج آپ خدا کا کلام سن رہے ہو، میں آپ کے پاس ایک بڑی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ کلمہ خداوند یسوع المسیح بہت ہی زیادہ طاقت اور اختیار کا مالک ہے، جو انسان کی ہر طرح کی ضرورت، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ تو آج کا جو خیال ہے کتاب مقدس سے میں نے لکھا، میرے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ المسیح کی حیرت انگیز اور تعجب خیز قدرت و اختیار، خدائی طاقت، اختیار و اقتدار اور شان الہی، یہ ہے آج کا خیال۔ انگریزی زبان میں ہم اس طرح کہتے ہیں، اتھارٹی آف کرائسٹ اینڈ ہز رائٹ ٹو کمانڈ۔ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس یہ خوشخبری سناتی ہے کہ خدا نے جو اپنے کلمے کو، اپنی روح کو، اپنے جوہر کو انسان کا لباس پہنا کے دنیا میں بھیجا، اس کے پیچھے مشن یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو اس کی مظلومیت سے، محرومیت سے، دکھوں سے، مصائب سے، تکالیف سے نجات دی جائے۔ اور اب اس دنیا میں ابلیس بہت بڑی خدا کی اور انسان کی مخالف طاقت ہے، اور دنیا کے کسی انسان میں اتنی طاقت نہ تھی، نہ ہوئی، نہ ہوگی کہ وہ ابلیس کو مار کے، اس کو باندھ کے، اس کے گھر کے قیدیوں کو فری کر دے، آزاد کر دے۔ ہیلیلویا! یہ صرف خداوند یسوع المسیح ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ مسیح کے شاگرد، پہلے نمبر کی بات آپ کو بتاؤں، بڑے تھکے ماندے تھے، کشتی میں بیٹھے اور سمندر کی دوسری طرف، جھیل کی دوسری جانے کا سفر شروع کیا۔ تو جس حال میں خداوند یسوع مسیح سارا دن میٹنگز کر کر کے، بدروئے نکال کے، بیماروں کو شفا دے دے کے، کمزوروں کو توانا کر کر کے، تعلیم دے دے کے، خوشخبری سنا کے وہ ٹوٹ جاتے تھے، تھک جاتے تھے، کیونکہ انسان بنے ہوئے تھے۔ تو جب وہ سوار ہوئے تو وہ کہنے لگے، بھئی آپ تو ڈانڈ چلاؤ، کشتی چلاؤ، تو میں آرام کرتا ہوں ذرا نیچے گدی پیچھے جو ہے وہاں جا کر۔ چلے گئے، تو تھکے ہوئے تھے، ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ تو ہوا کہ جب وہ جا رہے تھے، اچانک ایک طوفان، سمندری طوفان، طوفانی ہوا، جھکڑ آندھی، باد و باراں، گرد و غبار کا، گرد و باد کا بگولا اٹھ گیا اور کشتی کو گھیر لیا۔ اب یہ جو 12 مسیح کے شاگرد تھے، اپنا اٹکل پچو لگایا، انہوں نے اپنے جگاڑ استعمال کیے، اپنا زور لگایا۔ مچھلیاں پکڑنے والے تھے ان میں زیادہ، ان کو تو سمندر کے پانی کی اونچ نیچ کا پتہ تھا، کشتی کیسے چلانی ہے اگر کوئی گڑبڑ ہو، پر توبہ توبہ توبہ، اس طوفان کے سامنے، اس طوفانی کفرانی ہوا کے تھپیڑوں کے سامنے، جھکڑ آندھی کے جھٹکوں کے سامنے، اس باد و باراں، گرد و باد کے بگولے کے اندر کوئی پیش نہیں جا رہی تھی۔ تو جب تھک گئے اور اب پانی کشتی میں آنے لگا، اب خطرہ تھا کہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، 12 کے 12۔ تو یار خداوند یسوع مسیح بھی کشتیوں پیچھے سوئی ہوئے، جا کے ان کو تو پتہ کرے، ان کو بھی کہے۔
آئے مسیح کے پاس تھکے ہوئے، بے ہمت، مایوس، ڈرے ہوئے کہ آج مر جانا ہے، اب ہلاک ہوئے بس۔ تو خداوند یسوع مسیح کو ہلایا، جگایا، سر طوفان آ گیا کافی دیر کا، تو ہم تو بڑی دیر کے لگے ہوئے تھے کشتی کو بچانے، پانی نکالنے، تو اب تو اندھیرا چھا گیا ہے، گرد باد کے بگولے نے گھیر لیا ہے، باد و بارہ ہر طرف ہے، جھکڑ آندھی ہے، طوفانی ہوا ہے، ہمیں تو کچھ دکھائی بھی نہیں اب دے رہا۔ تو وہ ڈر رہے تھے، تو تھر تھرا رہے تھے، آواز صحیح نہیں تھی۔ تو مسیح نے کہا کیا ہوا، کیا ڈر کیوں رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ حیرانی کی بات ہے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ یہ چیزیں ان کو کیا بتانا تھا، ان کو کیا بتاتا، میرے ہوتے ہوئے تم ہلاک ہو رہے ہو، کشتی ڈوب جائے گی، ہوا کیا؟ اور سارا اٹھ کے تو دیکھو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو سنبھالا، اوپر اٹھے، واقعی طوفان سمندری، ہوا طوفانی، تھپیڑے کفرانی، آندھی اور جھکڑ، بلے 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 بلے، باد و بارہ، گرد باد کا بگولا۔ اب سہمے ہوئے شاگرد تو پیچھے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب خداوند کیا کرے گا۔ بیماروں کو تو شفا دیتے تھے، طاقت کا تو پتہ لگے گا آج۔ خداوند یسوع مسیح جب اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ کی چادر ہوا میں اڑی، بال بکھرے ہوا میں، بڑی آندھی تھی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایک ہاتھ سمندر کی طرف، ایک ہوا اور آندھی کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، حکم صادر فرمایا، تھم جا۔ سمندر کو دیکھ کے کہا لہروں کو، ساکت ہو جا۔ لہریں شرما کے بیٹھ گئی اپنی جگہ، سائیں سائیں کی ہوا تھم گئی۔ بائبل مقدس میں لکھا بڑا امن ہو گیا، ہیلیلویا، بڑا امن ہو گیا، ہیلیلویا، بڑا سکون ہو گیا، ہیلیلویا۔ سمندر کسی کی مانتا ہے؟ کہاں ہیں موجیں؟ کہاں ہے شور و گل؟ کہاں ہے اس کی شرمندگی کی جھاگ؟ کدھر ہے طوفان؟ کدھر ہے ہوا؟ وہ تم تو ڈرے ہوئے تھے، کام اعتقادو میرے ہوتے ہوئے ہلاک ہو رہے تھے، تم ایمان رکھو، کام اعتقاد کیوں ہو جاتے ہو؟ اور تو کوئی بولنے کی طاقت نہیں تھی شاگردوں کے پاس۔ کلام یہ کہتا ہے، حیرت میں گم ہو گئے، تعجب کرنے لگے، اور بس یہ کہا یہ کیا بات ہے کہ ہوا اور پانی، فطرت کی یہ طاقتیں، قدرت کے یہ زوراوریاں اس کا حکم مانتے ہیں۔ ہم تو سوچتے تھے صرف یہ بیماروں کو شفا ہی دیتا ہے، ہم تو سوچتے صرف اچھی اچھی باتیں ہی کرتا ہے، لیکن یہ تو لامحدود طاقت والا خداوند ہے جو انسان کی ہلاکت ختم کرتا اور ہلاک ہونے والوں کو بچا کے ایک نئی زندگی، ایک امن، ایک سکون دے دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ He has power to still the tempest, tornado, hurricane and cyclone of your life۔ آپ کی زندگی میں کوئی ٹیمپسٹ ہے، کوئی ٹارنیڈو ہے، کوئی ہریکین ہے، سائیکلون ہے، کوئی بھی ہو، کیا طوفان ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، جیزس از دی آنسر۔ اور ابھی گیت میں آپ سن رہے تھے کہ وہ موجود ہیں۔ مسیح لوگ کہانیاں نہیں سناتے، باتیں نہیں ڈالتے، ہم تو مردوں میں سے جی اٹھنے والے القادر مسیح کی بات کرتے ہیں جو طاقتوں کا مالک ہے۔
آپ نے فرمایا مردوں میں سے یہ اٹھ کر زمین و آسمان کا کل اختیار، کیا مطلب کل طاقت، کیا مطلب کل اقتدار، کیا مطلب کل شان اے الہی میرے پاس ہے۔ جاؤ دنیا میں، دنیا کو بتا دو کہ اب تمہارے مسئلوں کا حل ہو گیا، تمہاری مرادیں پوری کرنے والا زندہ ہو گیا، اور وہ اختیار والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ایرا غیرہ نہیں ہے، وہ ہر جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ اس کی نجات ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کی طاقت پر دنیا اس وقت حیران ہوگی جب ایک گراسینیوں کے علاقے میں ایک شخص میں سے ہزاروں بدروؤں کے لشکر کو مسیح نے ایک ہی کمانڈ سے، ایک ہی حکم سے بھگا دیا، اور بدروہیں ترلے اور واسطے منتیں کرتی تھی عذاب میں نہ ڈال۔ ان کو پتہ لگ گیا کہ اس کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ اسی وقت ہمیں یہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو منت کر کے کہا اے خدا کے قدوس ہمیں عذاب میں نہ ڈال، ہمیں یہ جو چر رہے ہیں سور ان میں بھیج دے۔ تو خداوند نے ان کی بھی یہ دعا سنی لی اور کہا چلو گیٹ آؤٹ۔ ہزاروں بدروہیں نکل گئیں، بھاگ گئیں مسیح کی ایک کمانڈ سے۔ اس کو کہتے ہیں طاقت۔ میں پاکستان میں، سارے پاکستان میں جب ٹریولنگ ایونجلسٹک منسٹری کرتا تھا تو میں اپنے کروسیڈز میں، کنونشنز میں للکار کے لاؤڈ سپیکر پر یہ کہتا تھا کہ لوگوں، مسیحوں او خادموں، جاؤ دوسرے مذہب کی کتابوں کی اسٹڈی کرو، مسیحیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جتنے یہ 24-25 بڑے مذہب ہیں دنیا کے، ان کی اسٹڈی کرو، ان کے لیڈروں کی سیرت کی اسٹڈی کرو، اور دیکھو کوئی ہے جو الہی شخصیت ہو، کوئی ہے جو کنواری مقدسہ طاہرہ کے بطن سے پیدا ہوا ہو، کوئی ہے جو روح کے مسح کے نیچے انسانیت کی خدمت کرتا ہو، کوئی ہے جو دوسروں کے لیے صلیب پر رضاکارانہ طور پر جان دے گیا ہو، کوئی ہے جو تیسرے دن مردوں میں سے موت کو مار کے، قبر کو مار کے، پاتال کو جیت کے جی اٹھا ہے، کوئی ہے جو انسانوں کے دیکھتے دیکھتے آسمانوں پر اٹھایا گیا ہو، کوئی اور ہو جو لاکھوں قدسیوں کے ساتھ، شان کے ساتھ سارے جہان کی عدالت کرنے کے لیے گن گرج کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ اسٹڈی کرو، اگر کوئی ہے تو چھوڑو مسیحیت کو، اس کو مانو، اور اگر کوئی نہیں ہے ہیلیلویا تو پھر آؤ، کم ٹو دا لارڈ جیسس کرائسٹ اینڈ ورشپ ہم۔ مسیح کے پاس آ جاؤ، اس کے سامنے گر جاؤ، تو اپنی زندگی کو اس کے لیے مخصوص کرو۔ جب خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کو کہتے تھے تیرے گناہ معاف ہوئے، تو کلام میں لکھا ہے لوگ حیران، پریشان، حیرت میں گم ہو جاتے تھے کہ یہ تو خدا ہی کام کر رہا ہے، اس کے سامنے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ کبھی مرکز 2 باب 7 آیت پڑھے، فقی، فریسی، مخالف بھی مسیح کے جتنے لوگ تھے، لکھا ہے وہ تعجب کرنے لگے، حیران ہو گئے کہ یہ تو بیماریاں کیا، گناہوں کے کوڑ کینسر بھی ٹھیک کر دیتا، انسانوں کو نئی زندگی دے دیتا، معافی دے دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ لوگ جب دیکھتے تھے کہ 2 دفعہ اس نے ہزاروں لوگوں کو جو 3-3 4 دن کے بھوکے تھے، جن کے پاس کھانا تھی یا بیابان میں کھانا نہیں تھا، مسیح نے ان کو سیر کر دیا معجزانہ طریقے سے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ روٹیاں کہاں سے آ گئی، یہ مچھلیاں کہاں سے آ گئی، یہ بدروہوں کے لشکر کیسے نکل گئے۔ دنیا تعجب ہو گئی، حیرت گم ہو گئی، خبریں دنیا کی ختم ہو گئی،
جو بڑبڑاتے تھے، جب 4 دن کے مردے کو خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی آواز لگائی، کتنے دن کا مردہ؟ 4 دن کا دفن ہو گیا، اور اس کے گھر کے لوگ کہہ رہے تھے اب تو کیڑا لگ گیا، اب تو دفن شروع ہو گیا، اب تو کوئی امید نہیں رہی۔ لیکن دیکھو مسیح کی طاقت، مسیح نے کہا مجھے قبر دکھا دو لازر کی، تو پھر دیکھنا قیامت کسے کہتے ہیں اور زندگی کس چیز کا نام ہے، پھر دیکھنا کہ شان الہی کیا ہے، خدا کا جلال کیا ہے، اور اس کے بیٹے کی طاقت کیا ہے، روحانی، تلوار چلانے کی نہیں، گھوڑے دوڑانے کی نہیں، بندے مارنے کی طاقت نہیں، تو ریز دا ڈیڈ۔ ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ پریشانی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ مسیح کو قبر پر لے تو گئے۔ اب سوچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے مخالف بھی کہ چلو بیماروں کو تو شفا ہو گئی، گناہ گار کو بھی کہہ دیا تیرے گناہ معاف۔ اب پتال کو، موت کو، قبر کو مار کے زندگی کو واپس لے آنا، یہ کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے جی۔ دیکھتے اب کیا ہوتا، کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح بھیگی آنکھوں کے ساتھ، مریم اور مرتھا کی آنسوں کے ساتھ آپ کے بھی آنسو بہنے لگے تھے، تو کھڑے ہو کے کہا لازر نکلا۔ آپ کو یاد ہے کیا ہوا؟ لازر اتنی تیزی کے ساتھ قبر سے باہر آیا اور زندہ آیا کہ فرشتوں کو اس کا کفن اتارنے کا بھی موقع نہ ملا، کفن کے ساتھ ہی آ گیا باہر مسیح کے قدموں میں۔ اب جو قبرستان میں لوگ تھے، کیا کوئی کہے گا وہاں، کیا بات کرے گا؟ حیرت میں گم، تعجب خیز، حیران کن، حیرت انگیز مسیح کی طاقت دیکھ کے ہوشنا ہوشنا ہوشنا، ساری دنیا جو لوگ کھڑے تھے کہنے لگے ہوئے زندگی یہ ہے اور قیامت یہ ہے اور بادشاہ یہ ہے، چلو اس کو اپنا کنگ ہی بنا دے، اور یہ تو ہر مشکل کا حل ہے، ہر سوال کا جواب ہے، ہر کسی کی مراد پوری کر رہا ہے۔ او اس نے تو قبرستان کو عیدگاہ بنا دیا ہے۔ جشن ہو گئے، جہاں جن قبرستانوں میں لوگ ڈرتے ہیں رات کو، وہ گزرتے ہی نہیں ہے کہ یہاں وہ رہتا ہے، یہ رہتا ہے، مسیح کے ایمان والے لوگ وہاں ہوش نہ ہو جائے، خوش ہو گئے۔ اور مرتھا اور مریم مسیح کے ہاتھ چومے، پاؤں چومے، دنیا عش عش کرے کہ یسوع مسیح ہی طاقت کل ہے۔ بھائیو، آپ کی زندگی میں کوئی طوفان ہے؟ بری عادتوں کا طوفان، گناہ کا طوفان، ناراستی کا طوفان، دنیا داری کا طوفان، عیاشی زناکاری کا طوفان، کوئی بھی ہو، خداوند یسوع مسیح اختیار کل ہے، اور آپ کی دعوت ہے، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، 1 2 4 نہیں، سب میرے پاس آؤ، مذہب کے پاس نہیں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ سمندر میں آرام ہو سکتا ہے تو آپ کی طبیعت میں بھی آرام ہو سکتا ہے، زندگی میں بھی آرام۔ ضرورت یہ ہے کسی وقت صلیب کے سامنے، مسیح کے سامنے جھک جاؤ اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔